سوچو ایک ایسی قوم جس نے کہا تھا ہم آسمان تک پہنچ جائیں گے، نہ صرف پہنچیں گے بلکہ وہاں جا کر خدا سے بات بھی کریں گے۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسان کی غرور بری تاریخ کو بدل دیا۔ یہ ہے بابل کا ٹاور اور آسمان کو چھونے کا جنون۔ لیکن کیا واقعی کوئی ٹاور تھا جو آسمان تک جا رہا تھا، یا یہ سب ایک عبرت بھرا انجام تھا؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب دنیا میں صرف ایک ہی زبان بولی جاتی تھی، سب ایک قوم تھے اور وہ قوم تھی بابل، آج کا عراق۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ہم ایک ایسا ٹاور بنائیں گے جو آسمان کو چھو لے۔ پتھروں اور مٹی کی اینٹوں سے، آگ میں پکے بلاک سے وہ آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ ٹاور اتنا بتایا جاتا ہے کہ اس کا سایہ میلوں دور تک پھیلا جاتا تھا۔ دن رات مزدور لگے رہتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے دیکھو ہم خدا کے برابر ہو جائیں گے۔ مگر غرور کی ایک حد ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں بدل دی، ایک لمحے میں کوئی کسی کی بات سمجھ نہ سکا اور وہ جو ایک قوم تھے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کام رک گیا، ٹاور ادھورا رہ گیا، اور انسان نے پہلی بار جانا کہ علم اور طاقت جب غرور میں بدل جائے تو زمین اور آسمان کے بیچ صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ بابل شہر کے کھنڈرات آج بھی عراق کے علاقے بلّہ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ قدیم تختیوں میں ایلمننکی نامی ایک ٹاور کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے ہیون اینڈ ارتھ فاؤنڈیشن، یعنی زمین و آسمان کی بنیاد۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ ٹاور واقعی موجود تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ ٹاور زمین میں بوس ہو گیا، اور تب سے بابل کا مطلب ہی بن گیا کنفیوژن، یعنی الجھن۔ آج بھی کئی لوگ مانتے ہیں کہ بابل کا ٹاور صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسان کی غرور اور اس کی حد سے بڑھنے کی تمثیل ہے۔ کچھ ماڈرن ریسرچرز تو کہتے ہیں کہ یہ کہانی دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی طاقت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ آسمان پر پہنچنے کی ہو یا خدا بننے کی۔ بابل کا ٹاور آج بھی مٹی میں دفن ہے، لیکن اس کا سبق زندہ ہے کہ جب انسان اپنی حد بھول جاتا ہے تو قدرت اسے یاد دلاتی ہے کہ آسمان کو چھونا صرف ممکن نہیں جب تک تم زمین پر جھکنا نہ سیکھو۔